ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور حجر اسود کو چوما، اور حضرت عمر نے حجر اسود سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم صرف ایک پتھر ہو، نہ نقصان دے سکتے ہو اور نہ فائدہ۔ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں چومتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہ چومتا۔ حجر اسود کوئی معمولی پتھر نہیں ہے بلکہ جنت کا پتھر ہے، صدیوں سے کعبہ شریف میں لگا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لگایا تھا۔ بعد میں جب نبی علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ شریف کا کام ہو رہا تھا تب نبی علیہ السلام نے لگایا اور چوما تھا۔ تو یہ سب فضیلت حجر اسود کو حاصل ہیں۔ اور حضرت عمر بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ انسانوں میں تمام نبیوں کے بعد حضرت ابی بکر کا مقام و مرتبہ ہے، اور حضرت ابی بکر کے بعد حضرت عمر کا مقام و مرتبہ ہے، جن کے مسلمان ہونے کے لیے خود نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا، جن کا دور خلافت مسلمانوں کے لیے سب سے اچھا دور تھا، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر نبی علیہ السلام کے پہلو میں ہی دفن ہیں، تو حضرت عمر کے بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ تو حضرت عمر کا بھی اپنا ایک مقام ہے اور حجر اسود کا بھی اپنا ایک مقام ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ جب حجر اسود اتنا عظیم پتھر ہونے کے باوجود بھی کسی کو نقصان اور فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو پھر انگوٹھی میں پہننے والے پتھروں کی کیا ہی حیثیت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی انگلیوں میں خاص پتھروں والی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، اور پیچھے عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پہننے سے میری قسمت چمک جائے گی۔ ایسی انگوٹھیاں اکثر یا تو پیروں سے لی ہوئی ہوتی ہیں یا سڑک کنارے بیٹھے لوگوں سے۔ آپ سوچیں آج ہم مسلمانوں کے عقیدے کا کیا حال ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہم مسلمانوں پر دنیا میں ظلم ہو رہا ہے۔ ان کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ درگاہوں کے دھاگے بھی اپنی گاڑیوں پہ باندھتے ہیں، مجھے معلوم نہیں کیوں، لیکن لگ بھگ اسی لیے کہ یہ درگاہ کا دھاگا ہماری حفاظت فرمائے گا اور ہمارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ ذرا آپ دل سے سوچیں کہ جب حجر اسود نقصان اور فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو پھر انگوٹھی میں لگے معمولی پتھر اور درگاہوں کے معمولی دھاگے کیا ہی نقصان اور فائدہ پہنچائیں گے۔ لہٰذا اپنے ایمان کو مضبوط کریں، شرک اور بدعتوں سے بچیں، اسی میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شرک سے بچنے اور توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔